میں خلیل احمد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ حیدرآباد تلنگانہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو رہائشی مکان میں غیر تقسیم شدہ حصہ خریدنا یعنی پرچیز آف انڈیوائڈڈ شیئر ان ریزیڈینشیل ہاؤس اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں عام طور پہ کہ مشترکہ مکان کیا ہوتا ہے۔ ایک وہ مکان ہوتا ہے جو وراثت میں ملا ہوا مکان ہوتا ہے جس کے تمام وارث مشترکہ مالک ہوتے ہیں، مشترکہ قابض ہوتے ہیں، اور غیر تقسیم شدہ یعنی تقسیم پارٹیشن نہیں ہوا مکان، اس کو مشترکہ مکان کہتے ہیں۔ اور دوسرا، اگر کوئی دو بھائی آپس میں مکان خریدتے ہیں مشترکہ طور پہ، یا دو بہنیں یا بھائی بہن خریدتے ہیں فیملی کے رہائش کے پرپز سے، اور پھر بعد میں وہ مکان ایک فریق اگر بیچنا چاہ رہا ہے اور باہر والا کوئی خریدتا ہے، تو ایسے غیر تقسیم شدہ حصے کو خریدنے پر کیا قانونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس تعلق سے ہم بتا رہے ہیں۔ یہ جو مکان مشترکہ ہے، عام طور پہ تو وراثت کے مکانات ہی مشترکہ آج کل سماج میں دکھ رہے ہیں، اور وہیں پر زیادہ تنازع ہے، کیونکہ ورثہ میں رضامندی نہیں ہوتی اور آپس میں تقسیم نہیں کر لیتے، اور پارٹیشن سوٹس ایک لمبے عرصے تک چلتے رہتے، اور فریق تھک جاتے، کو شیئر ہولڈرس یعنی بھائی بہن جو کو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں تھک جاتے ہیں، اور کچھ فریق بیچنا چاہتے، کچھ فریق بیچنا نہیں چاہتے، کچھ فریق تقسیم کرنا چاہتے، کچھ فریق تقسیم نہیں کرنا چاہتے، اور جو لوگ بیچنا چاہتے ہیں تو وہ غیر تقسیم شدہ حصہ مارکیٹ میں فروخت کر دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تکتے رہتے ہیں کہ کم قیمت میں کوئی جائیداد ملتی ہے تو قصب کر لیں گے، ہڑپ کر لیں گے، اور خرید ہی لیتے ہیں کہ پہلی مرتبہ کوئی اگر بیچ رہا ہے غیر تقسیم شدہ حصہ، یہ سمجھ کر خرید لیتے ہیں کہ بھئی جو دوسرے لوگوں کو ہم دباؤ سے یا طاقت کے ذریعے یا پیسے کے ذریعے ان کو ہٹا کر پوری جائیداد ہم لے لیں گے، لیکن بعض مرتبہ کامیاب نہیں ہوتے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ اگر غیر تقسیم شدہ اگر حصہ خریدتے ہیں تو قانوناً اجازت ہے، لیکن اس غیر تقسیم شدہ حصے پر کامن انجوائمنٹ بھی نہیں ہوتا اور جوائنٹ پوزیشن بھی نہیں ہوتا۔ قانوناً ممنوع قرار دیا گیا ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی سیکشن 44، اور اس سلسلے میں صاف کہتی ہے کہ تھرڈ پارٹی کی انٹری ریزیڈینشیل پراپرٹی جو ہوتی ہے اس میں نہیں کر سکتے، اور سپریم کورٹ نے کئی لینڈ مارک ججمنٹس میں بتایا کہ جنہوں نے بھی غیر تقسیم شدہ حصہ خریدا ہے مکانات میں، ریزیڈینشیل پراپرٹی میں، اور قبضہ لینے کی کوشش کری ہے اور بعض مرتبہ قبضہ بھی لے لیے ہیں، تو وہاں سے عدالت عالیہ نے ان کو اس جگہ کو خالی کرنے کے احکامات صادر کر دیے ہیں۔ تو اب بات یہ سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اسٹیبلش رول ہے کہ کوئی بھی تھرڈ پارٹی اگر انڈیوائڈڈ شیئر ان ریزیڈینشیل پراپرٹی خریدتی ہے تو وہ نہ تو جوائنٹ پوزیشن کی حقدار ہے اور نہ کامن انجوائمنٹ کی، جب تک کہ دوسرے کو شیئر ہولڈر جو ہیں وہ اپنی رضامندی نہ دیں۔ اور کیا تھرڈ پارٹی پارٹیشن سوٹ کے لیے عدالت سے رجوع ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر بھی اگر تھرڈ پارٹی پارٹیشن سوٹ کے لیے کورٹ سے رجوع ہوتی ہے تو عدالت میں جب کیس چلتا ہے تو جو کو شیئر ہولڈرز ہیں وہ لوگ پارٹیشن ایکٹ کی سیکشن 4 کے تحت
डिफेंस करते हैं। اور پارٹیشن 4 میں بتایا جاتا ہے کہ تھرڈ پارٹی اگر پارٹیشن کا سوٹ داخل کرتی ہے تو ایسی صورت میں عدالت وہ پراپرٹی کو تو پارٹیشن نہیں کرتی، لیکن جنہوں نے خریدا ہے ان کو وہ عدالت، جنہوں نے فروخت نہیں کیا ہے کو شیئر ہولڈرز، ان کو ادا کر کے وہ جائیداد حاصل کرنے کے لیے کہتی ہے۔ تو جو سیکشن 4 آف پارٹیشن ایکٹ ہے وہ ایک تلوار کی روپ سے نہیں ہے، بلکہ ایک ڈھال کی روپ سے یہ جو کو شیئر ہولڈرز ہیں اس جائیداد کے، ان کو دستیاب ہے۔ اور سب سے بڑا اور بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب انڈیوائڈڈ شیئر خریدتے ہیں تو آپ کو آپ کے شیئر کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوتا، اور وہاں پر آپ کو کوئی بھی بینک سے لون بھی نہیں ملتا۔ تو یہ جو قانونی پیچیدگیاں آتی ہیں جو انڈیوائڈڈ شیئر خریدنے پر رہائشی مکانوں میں، وہ یہ جان لیں کہ قانونی حیثیت کیا ہے، اس کے بعد ایسی جائیدادوں کو خریدنے کے لیے اقدام کر سکتے ہیں۔